اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ پیچھے سے ذکر چل رہا ہے نبیوں کا اور امتوں کا کہ اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کو مختلف امتوں کی طرف بھیجا، تو نبیوں نے کیا کہا اور کیا کیا اور امتوں نے کیا کہا اور کیا کیا، اور پھر ان کا کیا انجام ہوا، کس کا کیا انجام ہوا، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے سننے والوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، عبرت دلانے کے لیے، سبق یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو ان کے ساتھ ایسا ہوا تو تم بھی دیکھ لو کہ تمہارا کیا رویہ ہے، تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، تو اسی اعتبار سے تمہارا بھی انجام ہوگا۔ تو یہاں سے اب ذکر فرما رہے ہیں شعیب علیہ السلام کا، تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ مدین جو ہے یہ جگہ کا نام ہے، تو یعنی مدین والوں کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، یعنی کہ شعیب علیہ السلام ان مدین والے لوگوں ہی میں سے تھے، انہی کی برادری میں سے تھے، انہی کی قوم میں سے تھے۔ تو فرمایا کہ اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے واسطے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ یعنی ان کی بھی بنیادی تعلیم وہی رہی کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یعنی انہوں نے بھی بنیادی طور پر توحید کی تعلیم دی، توحید کی ہدایت کی۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور فرمایا کہ تحقیق آ گئی واضح دلیل تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے، یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر میں واضح دلیل رکھتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت پر بھی اور اپنی رسالت پر بھی تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ اور جیسے میں بار بار کہا، قرآن میں بھی بار بار آیا کہ اللہ رب العزت دلائل دیتے ہیں، معجزات بھی دیتے ہیں نبی کو، ہر نبی کو۔ تو فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آیا میں تمہارے پاس، تحقیق آئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی جانب سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، آگے اللہ رب العزت وہ خصوصی احکامات ذکر فرما رہے ہیں جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے، اور جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں خامی پائی جاتی تھی اور خرابی پائی جاتی تھی اس کے حوالے سے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو ہے وہ یہ عملی اعتبار سے خرابی پائی جاتی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اس کے حوالے سے خاص طور سے ان کو حکم دیا، فرمایا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو پورا کرو ماپ کو اور تول کو۔ کیل کہتے ہیں ناپنے کو، یعنی برتن وغیرہ سے ناپنا، اور میزان کہتے ہیں تولنا۔ تو عام طور سے یہ تو طریقے رائج تھے پہلے بھی اور اب بھی رائج ہوتے ہیں کہ چیزوں کو جو لیا اور دیا جاتا ہے، چیزوں کی جو لین دین ہوتی ہے تو وہ ناپ کر یا تول کر ہوتی ہے، تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اس کے متعلق حکم دیا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس پورا کرو ناپ کو اور تول کو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، مت کم کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، نقصان مت کرو لوگوں کا ان کی چیزوں میں، یعنی چیزوں میں کمی مت کرو۔ یہ گویا کہ ایک عام حکم ہو گیا، ایک تو حکم ہو گیا ناپ تول کے اعتبار سے، اور ایک حکم ہو گیا یہ کسی بھی قسم کی کمی کرنے کے حوالے سے، یہ ایک عام حکم ہو گیا۔ یعنی جو چیز فرض کریں کہ ناپ تول سے متعلق نہیں بھی ہے، وہ کسی اور طریقے پر اس کا معیار ہے، تو اس کے حوالے سے بھی گویا یہ حکم ہو گیا کہ لوگوں کا جو حق بنتا ہے اس کو پورا دو، اس میں کمی مت کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں عام طور سے ہوتا ہے کہ
رقم تو لے رہے ہیں 1 نمبر کی، لیکن چیز دے رہے ہیں 2 نمبر کی، گویا کہ کوالٹی گرا دیتے ہیں، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اچھی کیفیت ہوتی ہے، اچھی کوالٹی ہوتی ہے، اس کو گرا دیتے ہیں اور اس کو اچھی کوالٹی کا کہہ کر بیچتے ہیں، یعنی رقم دیتے ہیں اچھی کوالٹی کی اور چیز دیتے ہیں خراب کوالٹی کی، گھٹیا کوالٹی کی، کم کوالٹی کی۔ تو یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کرنا اور نقصان دینا، یہ اسی میں آتا ہے۔ سورہ مطففین میں اس کی تفصیل میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی تھی۔ تو فرمایا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو پورا کرو ناپ کو اور تول کو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم کرو لوگوں کو ان کی چیزوں میں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور فساد مت کرو زمین میں بعد اس کی درستگی کے۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے زمین میں اچھے انتظامات رکھے ہیں تو ان اچھے انتظامات کو استعمال کرو، بری چیزوں کو اور برے معمولات کو رواج مت دو، بری چیزیں اور برے نظام رائج مت کرو، اس سے زمین میں فساد ہوتا ہے، خرابی آتی ہے، لوگوں میں بگاڑ ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر ایک جو ہے یہ اس دھوکہ دہی سے پریشان ہوتا ہے اور ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے پر اعتبار نہیں ہوتا، تو اس طریقے پر زمین میں فساد ہوتا ہے کہ سارا نظام معیشت کا خراب ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور فساد مت کرو زمین میں بعد اس کی درستگی کے۔ بعد اس کی درستگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو اچھائی کے انتظامات رکھے ہیں، تو اب تم ان کو مت بگاڑو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو بھی احکامات تمہیں دیے جا رہے ہیں اس میں فائدہ اللہ کا نہیں ہے، اس میں فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ توحید کو ماننا اس میں فائدہ تمہارا اپنا ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور صحیح طرح ناپ تول کرنا، چیزوں کو صحیح طریقے پر ادا کرنا، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تمہیں اللہ کی باتوں کا یقین ہے، تمہیں رسول کی باتوں کا یقین ہے، تو یہ بات تمہیں سمجھنی چاہیے کہ ان باتوں میں بہتری ہے تمہارے لیے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ بھی ان میں خرابی تھی کہ وہ راستوں میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے اور اللہ کے راستے سے یعنی کہ دین سے لوگوں کو روکتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے ساتھ ساتھ گویا ڈاکہ وغیرہ بھی ڈالتے تھے، یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ ویسے ممکن ہے یہ، کیونکہ عام طور سے جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی ہو اور معیشت میں بگاڑ آتا ہے تو وہاں عام طور سے پھر چوری چکاری اور ڈاکے بھی عام ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور مت بیٹھو ہر راستے پر کہ تم ڈراتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، تم بند کرتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، جو اس پر ایمان لائے، جو اللہ کے راستے پر اللہ کے دین پر ایمان لانا چاہتا ہے، تم جو ہے وہ جگہ جگہ بیٹھے رہتے ہو اور ان کو اس سے روکتے ہو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم چاہتے ہو اس کو ٹیڑھا تلاش کرنا، اور تم چاہتے ہو اس کو ٹیڑھا، اللہ کے دین کو، اللہ کے راستے کو تم ٹیڑھا ثابت کرنا چاہتے ہو، اس میں طرح طرح کے اعتراضات نکالتے ہو، تو اس طرح مت کرو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور مت بیٹھو ہر راستے پر کہ تم ڈراتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، جو اس پر ایمان لایا، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اس کو چاہتے ہو ٹیڑھا، اللہ کے راستے کو یعنی اللہ کے دین کو تم ٹیڑھا چاہتے ہو، یعنی ٹیڑھا بنانے کی کوشش کرتے ہو، ٹیڑھا بنانا چاہتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے
اپنی نعمتیں یاد دلائیں، جس طرح پیچھے بھی گزرا کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتیں بھی یاد دلاتے ہیں نبی کے ذریعے، تاکہ نعمتیں یاد کر کے اللہ رب العزت کے احسان کو یاد کر کے اللہ رب العزت کی مانیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو کہ جس وقت تم تھے کم پس اللہ نے زیادہ کیا، تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہیں بڑھایا، تمہیں تعداد میں بھی بڑھایا، تمہیں مال میں بھی بڑھایا۔ تو اس نعمت کو یاد کرو اور اللہ رب العزت کی مانو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھے تھوڑے تو اللہ نے تم کو زیادہ کیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، یعنی اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھو، اپنے سے پہلی قوموں کو دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا، وہ بھی زمین میں فساد کرنے والے تھے، بگاڑ پیدا کرنے والے تھے، تو ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو اس سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو کہ تم فساد مچانے والے نہ ہو، ورنہ تمہارا بھی ویسے ہی انجام ہوگا۔ آگے فرمایا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یعنی عذاب سے بھی ڈرایا۔ اب یعنی دیکھیں وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ کے اندر تو گویا دنیاوی عذاب سے ڈرایا، اور اسی طرح یہ اس عذاب کی جو تفصیل ہے اس کو بھی بیان فرمایا۔ پہلے تو گویا جو لوگ گزر چکے ہیں مفسدین، فساد مچانے والے، بگاڑ کرنے والے، ان کا انجام یاد دلا کر ڈرایا۔ اب آگے خود ان کو ان کے انجام سے ڈرایا کہ دیکھو اگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اختلاف کرتے ہو، کچھ لوگوں نے میری بات مانی، کچھ لوگوں نے بات نہیں مانی، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ گویا اس کا بھی جواب تھا کہ جب ان کو یہ ڈرایا گیا کہ دیکھو کیسے ہوا انجام فساد مچانے والوں کا، تو انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے یہ کہا کہ کہاں کا عذاب، ہم تو نعمتوں میں ہیں، ہمارے کو کیا ڈر۔ جیسے پیچھے گزرا ہے کہ ہر قوم نے یہی سمجھا، جب شروع میں ہر قوم کو اللہ رب العزت نے نبی کے واسطے سے جب ڈرایا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ کہاں کا عذاب، کون سا عذاب، ہم تو بالکل تگڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بتایا، ہر موقع پر بتایا کہ اللہ رب العزت قدرت والے ہیں، ماضی سے سبق حاصل کرو، مفسدین کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان کو بھی نبی کے ذریعے یہ سمجھایا کہ ابھی اگرچہ تمہارا برا انجام نہیں آ رہا، تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، لیکن یاد رکھو اللہ کے عذاب سے تم چھوٹ نہیں سکتے، برے کاموں کا برا ہی انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت ایمان لائی اس چیز کے ساتھ جو مجھے دے کر بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا اس پر ایک جماعت تم میں سے ایمان لائی، یعنی کچھ لوگوں نے اس کو مانا اور ایک جماعت اس پر ایمان نہیں لائی، فَاصْبِرُوا، بس صبر کرو، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہمارے درمیان۔ یعنی کہ دو گروہ ہو گئے، ایک ایمان والے اور ایک ایمان نہ لانے والے، تو دونوں کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا انجام اچھا ہوگا، کس کا انجام برا ہوگا۔ ابھی بظاہر تو ان کا انجام اچھا لگ رہا ہے، ابھی بظاہر تو ان کی حالت اچھی لگ رہی ہے جو ایمان نہیں لائے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا،
ایمان والوں کو سرخرو اور کامیاب کرے گا، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو اللہ برباد کرے گا۔ تو فرمایا فاصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں نبی نے کی، سمجھایا، لیکن جواب کیا تھا؟ تو اس کو فرمایا کہ قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا۔ کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے کہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ اپنی بستی سے۔ وہی جیسے پیچھے بھی گزرا کہ عام طور سے سردار تکبر کیا کرتے تھے اور سردار نبی کی باتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور یہی دھمکی دیتے تھے، بجائے اس کے دلائل دیں، بات کریں، برداشت کریں، لیکن یہی دھمکی دیتے تھے وہ کہ ہم تجھ کو نکال دیں گے، تجھ کو نکال دیں گے، تیرے ساتھ جو ایمان لانے والے ان کو نکال دیں گے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے۔ تو قال الملأ الذین استكبروا من قومه، کہا سرداروں نے جنہوں نے بڑائی کی، جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، کہ ضرور ہم نکال دیں گے تجھ کو اے شعیب اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے۔ یہاں دیکھیں اپنی بستی کہہ رہے ہیں، اپنی بستی سمجھ رہے ہیں اس کو، حالانکہ سب بستیاں اللہ کی بستی ہیں، سب زمین اللہ کی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قال الملأ الذین استكبروا من قومه، کہا سرداروں نے جو کہ جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، کہ لنخرجنک، ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو، تاکیدی الفاظ ہیں، یا شعیب اے شعیب والذین آمنوا معک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ ہے کہ تو لوٹ جائے، تم لوٹ جاؤ، تم پھر جاؤ ہماری ملت میں، ہمارے دین میں، یعنی یا تو یہ کہ تم ہمارے دین میں پھر جاؤ، ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی بستی سے۔ انہوں نے یہ کہا او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ تم پھر آؤ، لوٹ جاؤ ہماری ملت میں، ہمارے دین میں۔ پہلی بات میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ دوسرے لوگوں کے اعتبار سے تو یہ بات صحیح ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سب لوگ پہلے کافر تھے، مشرک تھے، شعیب علیہ السلام کی دعوت سے، تبلیغ سے، سمجھانے سے بہت سے لوگ ایمان لائے اور انہی سے یہ خطاب ہو رہا ہے، انہی کو یہ سردار کہہ رہے ہیں۔ تو صحیح ہے کہ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں۔ لوٹ آنے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے تم پہلے ہمارے مذہب میں تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ہمارے جیسے تھے، اسی طرح ہو جاؤ تم دوبارہ۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نبی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام، تو نبی عام طور سے جو ہوتے ہیں وہ شروع ہی سے مشرک نہیں ہوتے، کافر نہیں ہوتے۔ عام طور سے نبی ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو تلاش رہتی تھی حق کی، ان کو تلاش رہتی تھی اپنے خالق کی۔ عام طور سے سارے نبی ایسے ہی ہوئے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی نبی جو ہے نا وہ پہلے کسی بت کو پوجتا ہو، مشرک ہو، کافر ہو، ایسا نہیں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کے پاس شروع میں نبوت سے پہلے ان کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہوتی تھیں، ہدایات نہیں ہوتی تھیں، تو اس کی وجہ سے وہ کوئی تبلیغ بھی نہیں کرتے تھے، جیسے اور لوگ رہ رہے ہیں ویسے ہی رہتے تھے۔ تو اس لیے عام طور پر لوگ ان کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب میں ہی ہیں، ہمارے ہی جیسے ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق ہیں، ایسا سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی پہلے شرک کرتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور تھا
کہ نبوت سے پہلے وہ خالق کی تلاش میں ہوتا تھا، حق کی تلاش میں ہوتا تھا، لیکن مشرک بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس حوالے سے، اس اعتبار سے گویا ان کا کہنا یہ تھا کہ تم جیسے پہلے ہمارے ساتھ، جیسے تمہارا رویہ پہلے ہمارے ساتھ تھا، جیسے ہم تمہارے کو پہلے اپنا مذہب والا سمجھتے تھے، اور جو باتیں تم اب کر رہے ہو وہ الگ باتیں ہیں، تو تم وہی پہلے جیسے ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہارے کو نکال دیں گے. تو اس کا کیا جواب تھا؟ فرمایا قال ولو كنا كارهين، فرمایا شعیب علیہ السلام نے کہ بھلا کیا اگرچہ ہم ہوں ناخوش رہنے والے، اگرچہ ہم ہوں ناخوش، یعنی تم ہمارا جب دل نہیں کر رہا، ہمارا جب دل نہیں مانگ رہا تمہاری ملت پر اور تمہارے مذہب پر، تو ہم کیسے اس میں دوبارہ لوٹ جائیں، زبردستی کیسے لوٹ جائیں جب ہم اس کو ناپسند کر رہے ہیں تمہارے مذہب کو. قال ولو كنا كارهين، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا کیا اگر ہوں ہم ناخوش رہنے والے. قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها، تحقیق ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم لوٹے تمہاری ملت میں، تمہارے مذہب میں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی اس سے. یعنی اللہ نے ہمیں تمہارے غلط مذہب سے جب نجات دے دی، پھر اگر ہم اس میں لوٹ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یعنی ایک تو یہ کہ جب نبی نبوت کا اظہار کر چکا، یہ کہہ چکا کہ اللہ تعالی نے مجھے رسول بنایا اور اللہ نے مجھے یہ تعلیمات و ہدایات دی ہیں، اب اگر اس سے پھرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر پہلے جھوٹ بول رہا تھا. یعنی اگر بالفرض ایسا ہوتا نہیں ہے، نبی پھرتا نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر نبی پھرے تو یا تو اس کی اب کی باتیں غلط ہیں یا پہلے کی باتیں غلط ہیں، دونوں میں سے کوئی باتیں تو غلط ہوں گی. تو اگر اب کی باتیں یعنی پھرنے کے بعد کی باتیں اگر تم مانو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھرنے سے پہلے جو باتیں کہہ رہا تھا تو اللہ پر گویا جھوٹ باندھ رہا تھا، رسالت اس کو نہیں ملی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں رسول ہوں، اللہ نے تعلیمات نہیں دی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ نے تعلیمات دی ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں. ہم تمہارے مقصد یہ کہنا ہے، اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ہم تمہاری ملت میں کسی طرح واپس نہیں آ سکتے، ہم تمہارے مذہب میں کسی طرح دوبارہ نہیں لوٹ سکتے، سراسر یہ غلط ہی غلط ہے. تو فرمایا کہ تحقیق ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم لوٹے تمہارے ملت میں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی. اور فرمایا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور نہیں ہے لائق ہمارے لیے کہ ہم لوٹیں اس میں مگر چاہے اللہ ہمارا پروردگار. یہاں یہ واضح کر دیا کہ دیکھو سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہے. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق عمل کریں اور زندگی گزاریں، اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں. تو جب اللہ رب العزت کی یہ مشیت ہے تو ہم کس طرح تمہارے مذہب میں لوٹ سکتے ہیں. تو فرمایا وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور نہیں ہے لائق ہمارے لیے کہ ہم لوٹیں اس میں مگر یہ کہ چاہے اللہ ہمارا رب. یہ اتنی تاکید نہ لوٹنے کی جو کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ پیچھے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی بڑی تاکید سے کہا تھا اور بڑی دھمکی سے اور بڑے زور سے کہا تھا کہ او لتعودن فی ملتنا. نون بھی تاکید کا ہے، لام بھی تاکید کا ہے، اور دھمکی بھی اس کے اوپر رکھی تھی کہ ورنہ ہم تمہارے کو بستی سے نکال دیں گے. تو اس لیے یہاں پر لوٹنے کے معاملے میں بار بار مختلف انداز سے بتایا جا رہا ہے، جتایا جا رہا ہے کہ ہم ہرگز تمہاری ملت میں واپس نہیں آ سکتے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور نہیں ہے لائق ہمیں کہ ہم
لوٹیں اس میں الا یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ چاہے اللہ ہمارا رب. وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارا رب وسیع ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے. ہمارے رب کو ہر چیز کا علم ہے. ہمارا رب جو بتائے گا وہی صحیح ہوگا. ہمارے رب نے جب ہمیں تمہاری ملت کی خرابیاں بتا دیں اور صحیح تعلیمات و ہدایات نبی کی زبانی ہمیں دے دیں تو اب ہمارے لیے ضروری ہے اسی کو ماننا. وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز کو علم ہے. ہمارے رب کو ہر چیز کا علم ہے. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. جب ہمارے رب نے صحیح باتیں ہمیں بتائیں اور ہم نے وہ مان لی تو اب ہمارا بھروسہ بھی اسی پر ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں نجات دے گا تم سے اور صحیح فیصلہ کرے گا. علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ ہی صحیح فیصلہ کرے گا ہمارے اور تمہارے درمیان. ہم رب سے یہی مانگتے ہیں، اللہ سے یہی مانگتے ہیں. ربنا افتح بیننا وبین قومنا، اے ہمارے رب فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. جیسے پیچھے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یہاں پر بھی اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین حکم کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اب ان ساری باتوں کے جواب میں ان سرداروں نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تھی کہ دیکھو اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا، نقصان میں پڑو گے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، اور کہا سرداروں نے وہ جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے کہ اگر تم نے پیروی کی شعیب کی تو تب تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہوگے، خسارہ پانے والوں میں ہوگے. اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ دیکھو نقصان کس کا ہوا. نقصان ان سرداروں کا ہوا، ان کافرین کا ہوا، ایمان والوں کا نہیں ہوا. اللہ نے بہترین فیصلہ کیا. تو وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا سرداروں نے وہ سردار کہ جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، انہوں نے کہا کہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، کہ اگر تم نے پیروی کی شعیب کی تو تب تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. اللہ فرما رہے فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، پس ہو گئے صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زلزلہ بھیجا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے. اوندے پڑے ہوئے گویا بالکل جیسے یعنی کوئی جان ہی نہیں ہے اور اپنی کوئی خبر ہی نہیں ہے، ہلاک اور برباد ہو گئے. فأخذتهم الرجفة، تو پکڑا ان کو زلزلے نے، فأصبحوا في دارهم جاثمين، پس ہو گئے اپنے گھر میں اوندے پڑے ہوئے. بعض آیات میں صیحہ کا لفظ بھی ہے کہ چیخنے پکڑا. تو یہ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ بعض اوقات زلزلے کی بھی گڑگڑاہٹ ہو سکتی ہے، چیخ ہو سکتی ہے، یا آسمان سے آسمانی گڑگڑاہٹ اور آسمانی چیخ بھی ہو سکتی ہے. آگے فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو گویا کہ نہ بستے تھے اس میں، یعنی ایسے تباہ و برباد ہو گئے، ایسے ہلاک ہو گئے جیسے کہ پہلے یہاں پر تھے ہی نہیں. یہ حالت ہو گئی ان کی. تو فرمایا الذین کذبوا شعیبا
وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ نہ بستے تھے اس میں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو ہوئے وہی چھوٹا پانے والے نقصان اٹھانے والے. سرداروں نے تو کہا تھا کافر سرداروں نے تو کہا تھا شعیب علیہ السلام کے پیروکاروں کو شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہ تم نے اگر شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. اللہ نے بتا دیا کہ نقصان اٹھانے والے وہ نہیں ہوئے بلکہ نقصان اٹھانے والے سردار کافر سردار اور ان کی ماننے والے اور ان کی پیروکار ان کی پیروی کرنے والے ہوئے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین وہ جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو ہوئے وہی خسارہ پانے والوں میں. فتولی عنہم پس پھرا ان سے وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی تحقیق میں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے ونصحت لکم اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری فکیف آسا علی قوم کافرین پس کیسے میں غم کھاؤں کافر لوگوں پر. حضرت شعیب علیہ السلام نے منہ موڑا اور کہا افسوس یعنی کرتے ہوئے اور لوگوں پر دوسرے لوگوں پر بھی ظاہر کرتے ہوئے کہ دیکھو میرا کوئی قصور نہیں ہے میرا کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے. میں نے تو اپنا فرض ادا کیا تھا تمہارے کو پیغام اللہ کا پہنچایا تھا تمہارے لیے خیر خواہی میں نے کی تھی. اب کیسے میں افسوس کروں کافر لوگوں پر کہ جنہوں نے کہ جو برباد ہی ہوئے اپنے کفر کی وجہ سے تو کیسے افسوس کروں میں نے تو اس سلسلے میں کوششیں کی تھی. فتولی عنہم بس منہ موڑا اس نے ان سے وقالا اور کہا یا قومی اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی تحقیق میں نے پہنچائے پیغام اپنے رب کے تم کو ونصحت لکم اور میں نے خیر خواہی کی تمہارے لیے فکیف آسا علی قوم کافرین پس کیسے غم کروں میں کافر لوگوں پر. اللہ رب العزت ہمیں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل ایمان اور عمل نصیب فرمائے.